بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی تمام دوست ساتھی؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ ایک بکرا تھا میرے پاس، اور یہ گھر میں ایک بکری تھی تقریباً کوئی سال ڈیڑھ پہلے۔ تو اس نے ایک نر اور ایک مادہ دیے تھے۔ تو کچھ عرصہ پہلے، تقریباً میرے خیال میں 3 ماہ پہلے، جو اس کی بہن تھی مادہ، اس کو ذبح کر دیا تھا۔ اور ذبح کیوں کیا تھا وہ ویڈیو اپلوڈ ہے ویسے تو۔ اس میں بھی نا تقریباً سیم وہی سمٹمز آ رہے ہیں، جس کو گڈ بھی کہتے ہیں، عام یہاں ہمارے چکری بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں آ رہی ہے؟ حالانکہ اس کو بھی ذبح اسی پرپز سے کیا تھا کہ پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہے۔ اس کا دماغ بالکل اندر سے مغز وغیرہ ہر چیز ٹھیک نکلی تھی، صرف دل کے پاس کر کے ایسے بنٹے کے سائز کا کہہ لیں، جیسے دل ایک سائڈ سے ڈیمیج ہوتا ہے، اس طرح سے کر کے تھا۔ ابھی یہ اس کو بھی 2-4 بار اسی طرح نا دورے کیسی کیفیت اور جیسے جانور تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ ہوئی۔ تو وقتی طور پہ جب ہم اس کو کوئی بھی پین کلر لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں کوئی بھی ملٹی وٹامنس دے دیتے ہیں تو یہ ٹھیک بھی ہو جاتا تھا، ہفتہ 10 دن بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ بھی شک تھا کہ شاید بڑا، کیونکہ جو بکرا ہے وہ کھڑا ہے پیچھے، تو اس نے نہ مارا مورا ہو، کہیں چوٹ آئی ہو، اس وجہ سے نہ یہ تکلیف محسوس کرتا ہو گردن میں۔ مختلف دوستوں سے بھی ڈسکس کیا، اس کو سمجھا شاید کوئی ڈیفیشنسی ہے، تو اس کے لیے اس کو یوروبیان وغیرہ یہ چیزیں بھی استعمال کروائیں۔ MEY کام بھی کچھ عرصہ استعمال کیا۔ یہ سارا کچھ استعمال کرنے کے باوجود اس کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ بلکہ بڑھ رہا ہے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ایک جانور بیلنس چل سکتا ہے اس طرح سے نہیں ہے، اور وہ چکر بھی اسی طرح سے لگا رہا ہے جیسے جانور کو، جسے ہم کہتے ہیں جی اس کو چکری ہو گئی ہے۔ تو ابھی میں ڈبل مائنڈڈ ہوا تھا۔ ایک تو میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ اس کو بھی سلاٹر کر دیا جائے، کیونکہ فارمنگ میں جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جہاں آپ کو بہت زیادہ یہاں تو کھپنا پڑتا ہے اور یہاں رسک ہوتا ہے، تو میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ کلنگ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی وہ جانور جو ہے وہ فارم سے نکال دیا جائے، اس کو سلاٹر کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم مڈل کلاس طبقہ ہیں تو ہمارے اخراجات بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ اس کو سیل کر کے اور وہی جو کچھ پیسے آئیں تو اس سے ہم دوسرے جانور جو ہیں ان کے لیے ہم ونڈا جات خرید سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ساتھ چلتی ہیں۔ تو جب تک 2-4 جانور ہوتے ہیں تب تک ہم ان کو اتنا کیلکولیٹ نہیں کرتے ان کے اخراجات کو، لیکن جب وہ کوانٹٹی کوئی 10 سے اوپر چلی جاتی ہے، کوئی 20 کے جانور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اور بہتر طریقہ سب سے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے فارم کے اندر سے یہ اخراجات جو ہیں وہ ایک ٹائم لیمٹ کے بعد جو ہے نا وہ نکالنے لگ جائیں۔ تو ہمیں بھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا، تو اب کوشش ہے کہ ساتھ میں تھوڑا سا اس طرح سے سسٹم چلایا جائے کہ کچھ دوست جو رابطہ کرتے تھے بار بار، ان کو بھی جانور کو بیچ میں دے دیا جائے، جو بھی ہمارا سیکنڈ فیورٹ ہوگا۔ فرسٹ فیورٹ نہیں دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی خود یہ کوشش ہے کہ نسل کو ڈیولپ کیا جائے، لیکن ساری خرید جو ہم کرتے ہیں، اگر ہم 10 جانور اپنی طرف سے بڑا سلیکٹ کر کے بھی بڑی کوشش سے لے کے آتے ہیں تو اس میں سے بھی ہمیں سم ٹائم صرف 2 پسند آتے ہیں، 3 پسند آتے ہیں، باقی ہمیں بہت زیادہ پسند نہیں آتے جیسے وہ 2-3 آتے ہیں۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں، تو اسی حساب سے ہم کلنگ بھی کریں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ فی الحال اس کو جو ہے وہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے بلایا ہے، ادھر ہمارے گھر کے باہر ہی ہیں، قصائی حضرات ہیں، کچھ محلے میں ہی ہیں، تو اس کو میں نے فون کیا ہے، وہ آئے گا، آ کے اس کو دیکھے گا۔ اگر اس کی مناسب قیمت ہمیں مل جائے گی ہم اس کو سیل کر دیں گے، اور انہی پیسوں سے ہم جانوروں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ارینجمنٹ کر لیں گے۔ گرمیاں آ رہی ہیں، شاید کوئی پنکھے وغیرہ لگا لیں، تو اس طرح کے اخراجات نکل جاتے ہیں بیچ میں سے۔
تو کوشش تو یہ تھی کہ اس قربانی کے لیے روکا جائے اور قربانی تک اسے تیار کیا جائے، اسے کھسی کروانا تھا۔ تو خیر جیسے اللہ کو منظور ہے تو ہم جانور کو مزید تکلیف نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری میں نے ڈیٹیل سے اس لیے بات کی ہے کہ اکثر ہم نا وہ چمڑے رہتے ہیں اس جانور کو نا جو تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس سے وہ جانور مزید کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور ایٹ دی اینڈ وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ذبح کر کے بھی اسے دفنانا پڑتا ہے، وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ایک حد تک دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ جانور کو کلنگ میں ڈال دینا چاہیے۔ تو باقی معاملات جو ہیں وہ الحمدللہ تقریباً ٹھیک جا رہے ہیں، اور ابھی دیکھیں ویسے یہ کھا پی ٹھیک رہا ہے اور جانور ہے بھی صحت میں۔ کسائیوں نے تو کسائیوں والا ریٹ ہی دینا ہے خیر، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں۔ اس کو ہم بیچ سکتے تھے منڈی میں بھیج کے، وہی کوئی بھی اس کو ڈوز لگاتے، انجیکشن لگاتے، اسٹیرائڈ لگاتے اور منڈی میں بھیجتے اور سیل کر دیتے جیسے 2 نمبریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ چیز ہرگز نہیں کرنی۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنا جو رزق ہے اس کو حرام کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہم بتا کے دیں گے کسائی کو بھی کہ یار اس کو یہ مسئلہ اس لیے سیل کرنے۔ باقی جانور جو ہیں وہ جی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اب 2 کھرلیاں تقریباً خشک لوسن کی ہر وقت بھری رہتی ہیں، 2 ٹائم ان کو جو ہے وہ TMR ونڈا وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح معاملہ چل رہے ہیں۔ باقی آپ سب دوستوں کی دعائیں ہیں، مزید دعا میں یاد رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے جانوروں کا، اپنے گرد و سارا خیال رکھیں، سب کا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔